اندھا شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانا چاہیے تھا کہ یہ تو شرک ہو گیا، تم غیر اللہ کے پاس شفا لینے آ گئے ہو، میں نے کوئی ہسپتال تو نہیں کھولا ہوا نا، یہ تو وہ امور نہیں ہے کہ جو تم ڈائریکٹ میرے سے آ کر مانگو، تمہیں تو چاہیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ شرک ہو گیا، پہلے سب سے پہلے تو کلمہ پڑھو، اس کے بعد اگلا معاملہ کرتے ہیں، نہیں۔ اور اس کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک دعا تعلیم فرمائی۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں اور تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں تیرے رحمتوں والے نبی کے واسطے۔ کیا ثابت ہو گیا؟ وسیلہ۔ ابھی وہ آیت سے کیا ثابت کر رہے تھے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اور یہیں سے معاملہ صاف ہو گیا کہ کسی کو الہ سمجھ کر مت پکارو، اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر اس کا وسیلہ پیش کرنا، تو یہ تو حضور نے خود تعلیم دیا۔ پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ کہنا ہے یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی۔ دعا کے اندر حضور کو پکارا یا رسول اللہ میری حاجت میں اپنے رب سے دعا کریں، اے اللہ تو میرے معاملے میں میرے نبی کی شفاعت کو قبول فرما۔ میرے نبی نے دیدہ دینا سکھایا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اسی وقت اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، دعا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگیں گے تو وہ دعا نہیں کہلائے گا، وہ سوال کہلائے گا، مدد کہلائے گا۔ دعا صرف اللہ سے ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اس لیے جب بھی آپ کسی کو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں تو وہ دعا ہے، اور وہ اللہ نے منع ہے۔ اور جب بھی آپ کسی کو معبود نہیں سمجھ رہے، اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کو بلاتے ہیں تو وہ دعا نہیں قرار پاتا، لہٰذا وہ شرک بھی نہیں قرار پاتا۔ یہ جس طرح حضور نے سکھایا۔